بنو میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے پر افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبید۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغان ناظم الامور کو دہشت گردوں کے فتح خیل پولیس پوسٹ بنو پر حملے پر سخت احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ 9 مئی کے دہشت گرد حملوں میں 15 پولیس اہلکار شہید، 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ قطر سے پاکستان کے لیے تیسرا LNG جہاز خصوصی ایرانی اجازت سے آبنائے ہرمز میں داخل۔ LNG جہاز مزہم آبنائے ہرمز کے جزیرے ہنگم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ شپنگ ذرائع کے مطابق جہاز میں قطر کی راس لفان ٹرمنل سے LNG بھری گئی ہے۔ LNG کا ایک اور جہاز الخریطیات کراچی پہنچ گیا۔ LNG کا پہلا جہاز پورٹ قاسم پر 30 اپریل کو لنگر انداز ہوا ہے۔ پاکستان کے پاس آج کے دن پیٹرول کے 30 دن اور ڈیزل کے 27 دن کے سٹاکس ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کی بریفنگ۔ بتایا کہ پیٹرول زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ 117 روپے فی لیٹر لیوی کا نفاذ ہے۔ UAE میں ڈیزل 72% مہنگا ہوا۔ جنگ کے بعد پیٹرول 56% مہنگا ہوا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پیٹرولیم سٹاکس کو یقینی بنانے کے لیے مہنگی پیٹرولیم مصنوعات بھی خریدیں۔ پاکستان کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک سٹاکس نہیں ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ کہا ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا یورینیم حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے۔ امریکہ ایران میں 70% اہداف کو نشانہ بنا چکا، چند اہداف باقی ہیں، ضرورت پڑی تو ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ایران یورینیم کی افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادہ، تاہم امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ جوہری تنصیبات ختم کرنے کا مطالبہ بھی مسترد۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق ایران نے 30 روز میں جوہری معاملات پر مذاکرات، جنگ بندی اور آبنائے ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایرانی سرکاری ذرائع نے وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا جواب کا اصل متن تھا کہ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے، دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دی جائے، امریکہ تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرے، تمام منجمد اثاثے بحال کرے اور معاہدے پر دستخط ہوتے ہی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں، فراق دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کھولنا، ناکہ بندی ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا جائز مطالبات ہیں۔ ہرمز سے محفوظ راستہ اور لیبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قیام بھی ایران کے مطالبات میں شامل ہے۔ یہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دارانہ مطالبات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں IT سیکٹر کا فروغ اور IT برآمدات میں اضافہ اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ IT سیکٹر میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق کم کرنے کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح پر حکومتوں کا تعاون حاصل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام کا کام تیز کرنے اور اسے دیگر صوبوں میں بھی شروع کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا سیف سٹی میں تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا۔ یہ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے چولستان اور کچے کے شہریوں کے لیے آسان شرائط پر اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم میں اب تک تقریباً 2 لاکھ خاندانوں کی اپلیکیشنز موصول ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شہریوں کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی پوری معلومات ایک کلک پر مہیا ہونی چاہیے۔ اجلاس میں پنجاب میں ایکسل لوڈ مینجمنٹ نظام کے نفاذ کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو جس رفال کا غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ پاکستان کے شاہینوں نے بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ بھارت کے 74 طیارے ہوا میں تھے، سب ٹارگٹ پر تھے، ہم ان کے 74 کے 74 طیارے گرا سکتے تھے۔ پاکستان کا کل آپریشن 52 منٹ کا تھا اور 4 رفال سمیت دیگر جہاز گرا دیے گئے۔ سندھ اسمبلی میں مارکہ حق سے متعلق قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ حکومت فلمی صنعت کی بحالی اور فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ فلمی منصوبوں کا بنیادی مقصد قومی بیانیے کو فروغ دینا، معاشرے میں مثبت رجحانات کو اجاگر کرنا ہے۔ محکمہ اطلاعات کے اجلاس میں شرجیل میمن نے کہا، چاہتے ہیں پاکستان خاص طور پر سندھ کی اصل ثقافت جدید انداز میں دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ الیکشن کے نتائج انتہائی مشکل تھے جن کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ کہا، اب تبدیلی لانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے درست راستہ اختیار نہ کیا تو ملک تاریخ راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ انٹیلیجنس اداروں نے اسلام آباد میں خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی لڑکی گرفتار۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے کزن نے دھمکی دی تھی کہ اگر خودکش حملہ نہ کیا تو اس کے والد کو قتل کر دیں گے۔ اس کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ کہا، دہشت گرد ہماری بچیوں کا استحصال کرتے ہیں، انہیں دہشت گردی پر اکساتے ہیں۔ گرفتار خاتون کو اس کے والدین کے حوالے کریں گے۔ بھارتی حکومت نے اپنے ہی آئی ٹی قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے نریندر مودی پر بنائی گئی ایک مزاحیہ ویڈیو انڈیا میں بلاک کر دی۔ اس وقت تک ویڈیوز پر 16 ملین ویوز آ چکے تھے۔ بھارتی انفلوئنسر دھرو راتھی نے بلاک کی گئی ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کر دیا۔ لوگوں سے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی اپیل۔ کہا، عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں تاکہ مودی حکومت کو پتہ چلے کہ زندہ قومیں کتنی طاقتور ہو سکتی ہیں۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میرپور ٹیسٹ کا چوتھا دن بارش کے باعث ایک سیشن کا کھیل ضائع ہو گیا۔ چائے کے وقفے کے بعد کا کھیل جاری۔ بنگلہ دیش نے اب سے کچھ دیر پہلے 3 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنا لیے، 173 رنز کی برتری حاصل کر لی۔